اگر ہم یہ سوچتے ہیں صرف جانور کاٹ دینا قربانی ہے تو یہ قربانی نہیں ہے، صرف یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ حقیقی قربانی تو یہ ہے کہ ہم اپنے پورے دل و جان سے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں، اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی دے دیں، اگر ضرورت پڑے تو اپنے مال اور اپنے اولاد کی قربانی بھی دے دیں۔ یہ درس دیا سنت ابراہیمی نے ہمیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی اسی طرز پر چلنے کی کوشش کریں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی کو زندہ کر کے ہمیں دکھلایا ہے۔ اور یہ قربانی صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے، صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے۔ یہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ کہ اللہ رب العالمین نے یہ ثابت کر دیا، اللہ رب نے یہ بتا دیا کہ پوری امتوں کے لیے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، تمام ملت میں، تمام مذہب میں قربانی جیسی چیز موجود تھی۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما حاضرین جمعہ، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، جو کہ تن تنہا تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور رازق ہے، لہذا اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً اس کے آخری نبی رحمت للعالمین شافع المسلمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حاضرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے 9 ذی الحجہ
یوم عرفہ کا دن، وہی یوم عرفہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ اس دن یعنی یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ سب سے زیادہ اگر سال کے کسی دن اللہ رب العالمین جہنم سے انسانوں کو آزاد کرتا ہے تو یوم عرفہ کا دن، اور یہی وجہ ہے کہ اس دن کی روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حاضرین کرام، جو لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں یا جن لوگوں نے بھی اس دن کا روزہ رکھا ہوا ہے وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین نے جو نے آفر دیا ہے، جو نے اجر ثواب کا مستحق بنایا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس روزے کے ذریعے سے وہ قابل مبارکباد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے متعلق سوال کیا گیا، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ یعنی قربانی سے ایک دن پہلے کا روزہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو بھی شخص، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، اللہ رب العالمین سبھی کے لیے برابر اجر رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ کہ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حاضرین کرام، معلوم کیا ہوا کہ جس دن حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اس دن غیر حاجیوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین مستحب عمل ہے جس کو کرنا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی کرا لے، تمام جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں معاف ہو جائے، تو اس دن کا روزہ رکھ لے۔ اور جو لوگ بھی آج کے دن کا روزہ رکھے ہوئے ہیں تو اللہ رب کے یہ وعدہ ہے کہ وہ اگلے سال اور پچھلے سال گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ حضرین کرام، یہ تو ہوئی آج یوم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ، اور آج کے بعد آئندہ جو کل آنے والا ہے 10 ذی الحجہ، جس کو قربانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ قربانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی سنت ثابت ہے، کیونکہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام سنت نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے بتلایا ہے کہ ہمیں بھی اس سنت کو زندہ کرنا ہے۔ سنت ابراہیمی کو اسی طریقے جس طریقے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا انسان کو یہ درس دیا کہ قربانی ایک بہت ہی اہم چیز ہے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ شامل اگر ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی میں قربانی جیسے عظیم صفت کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں صرف جانور کاٹ دینا قربانی ہے تو یہ قربانی نہیں ہے، صرف یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ حقیقی قربانی تو یہ ہے کہ ہم اپنے پورے دل و جان سے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں۔ اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی دے دیں، اگر ضرورت پڑے تو اپنے مال اور اپنے اولاد کی قربانی بھی دے دیں۔ یہ درس دیا سنت ابراہیمی نے ہمیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی اسی طرز پر چلنے کی کوشش کریں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی کو زندہ کر کے ہمیں دکھلایا ہے۔ اور یہ قربانی صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے، صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے۔ یہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ کہ اللہ رب العالمین نے یہ ثابت کر دیا، اللہ رب نے یہ بتا دیا کہ پوری امتوں کے لیے جتنے بھی امتیں آئی ہیں تمام ملت میں، تمام مذہب میں قربانی جیسی چیز موجود تھی۔ یہ الگ بات ہے، قربانی کے طریقہ الگ ہو سکتا ہے، اس کا یہ طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے، لیکن قربانی ہر کسی مذہب میں، ہر کسی امت میں تھی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا، تو ان کے دور میں بھی سب سے پہلے قربانی ان کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کے ذریعے سے پیش کیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر اس کا بھی نقشہ کھینچا گیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي إِبْرَاهِيمَ کہ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کے ذریعے سے بتلا رہا ہے کہ اے نبی، آپ لوگوں کو
ابراہیم یعنی آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ سنا دیجئے جو ان لوگوں نے قربانی کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ کہ ایک کی تو قربانی قبول ہوئی جو قابیل تھا اس کی تو قربانی قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کے برعکس جو حابیل تھا جس کو قابیل نے قتل کر دیا تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی. تو سامعین کرام کیا فلسفہ ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسری قربانی قبول نہیں ہوئی. پس منظر کیا تھا کس وجہ سے قربانی دی گئی، اب وہاں یہ بات نہیں چل رہی ہے، بلکہ قربانی قبول کس بنا پر ہوئی. یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہاں معلوم ہوا کہ جو حابیل تھا اس نے اپنی محبوب چیز کی قربانی پیش کی تھی اللہ رب العالمین کے دربار میں. حابیل جو تھا جس کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول کی تھی اس نے اپنی محبوب چیز کو قربان کر دیا تھا اللہ کی راہ میں. لیکن اسی کے برعکس جو قابیل تھا جس نے حابیل کو قتل کر دیا تھا اس نے بہت ہی معمولی چیز یعنی گھاس پھوس جس کی وہ کھیتی کرتا تھا اسی کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا. حالانکہ اگر وہ چاہتا کسی محبوب چیز کو اللہ کے سامنے پیش کرتا تو اللہ رب العالمین قبول کر لیتا. تو معلوم کیا ہوا کہ ہمیں قربانی اپنی محبوب چیز کی دینی ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم رسمی طور پر جانور لا کے ذبح کر دیں چاہے وہ لاغر اور کمزور ہی کیوں نہ ہو، یہ نہیں چلے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ اگر ہم قربانی کریں تو اپنے محبوب چیز کی کریں، اور اگر جانور بھی لائے تو عمدہ قسم کا جانور لے کر آئے، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے اچھا لے کر آئے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ کسی کی قربانی بہت ہائی کوالٹی کی ہوتی ہے، وہ بہت مہنگا بکرا خریدتا ہے، اور کوئی ہے بہت یعنی اپنی حیثیت کے مطابق کمزور خریدتا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل چیز جو ہے وہ ہماری نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے. ہماری نیت کیسی ہے، ہمارا اخلاص کیسا ہے، ہمارے اندر جذبہ کیسا ہے. میرے بھائیوں ہمارے جذبے، ہمارے ایثار، ہماری قربانی ہماری نیت کے مطابق ہمیں بدلا دیا جائے گا. تو میرے بھائیو اگر ہم قربانی کی ارادہ رکھتے ہیں، اگر ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نیتوں کو خالص کر دیں، کیونکہ کوئی بھی عبادت ہو ان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ہماری نیت. اگر ہماری نیت میں کھوٹ پیدا ہو جائے، اگر ہماری نیتوں میں دکھاوا آ جائے، اگر ہماری نیتوں میں صرف رسمی طور پر قربانی کرنا ہو جائے کہ اگر ہم قربانی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم قربانی مہنگا بکرا نہیں لائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو کیسا بکرا لایا ہے. میرے بھائیو اگر ہم اس طریقے کا سوچ رکھتے ہیں اور رسمی طور پر صرف قربانی لا کر ذبح کر دیتے ہیں، ایسی قربانی کسی کام کی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا، اپنے نیتوں کو پاک کرنا ہوگا، اور رب کو راضی کرنے کی غرض سے رب کو یعنی رب کے سامنے اپنے عاجزی اور انکساری پیش کرنے کی غرض سے ہمیں قربانی کرنی ہے کہ اللہ ہم تیرے سامنے آج یہ بکرے کی قربانی کر تو رہے ہیں، آج یہ گائے اونٹ کی قربانی تو کر رہے ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو اپنے جان کی بھی قربانی دے دیں گے، اگر ضرورت پڑی تو اپنے مال کی قربانی دے دیں گے، اپنی اولاد کی قربانی دے دیں گے. اس طریقے سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے راضی کرنا ہوگا، تب جا کر حقیقی والے قربانی اور اللہ رب العالمین کی آزمائش میں پاس ہو پائیں گے. صرف جانور کاٹ دینا، جانور کے اوپر چھری چلا دینا قربانی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اطوار کے ذریعے سے، اپنے عادات کے ذریعے سے کہ ہم ہر اعتبار سے اللہ کے ہیں، ہمارے اعتبار سے اللہ کی آزمائش میں پاس ہوں گے اور اپنے آپ کو قربان کرنے والے بنیں گے. اس لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں. اور آج ہم یوم عرفہ کے دن اللہ رب العالمین سے توبہ کر کے اپنے نفس کو قربانی دے، گناہوں کو چھوڑ کر گناہ سے بچنے کی اللہ رب العالمین سے تلقین مانگے. نفس کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے. صرف جانور کو قتل کر دینا، جانور کو ذبح کر دینا قربانی نہیں ہے، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ایثار و جذبے کے ساتھ، پورے تن من دھن کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا یہ قربانی ہے. جس طریقے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی آزمائشوں کا سامنا کیا ہے، کتنے امتحانات کو پاس کیے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں جو سب سے بڑی قربانی ہمیں نظر آتی ہے انہیں آگ میں ڈالا گیا، لیکن پھر بھی اللہ کا توکل، اللہ کے سامنے اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر دیا جیسا کہ انہیں اللہ پر اس طریقے سے توکل کو ہر حال میں بچ ہی جائیں گے.
حالانکہ اگر اللہ پر توکل ہو تو ہر اعتبار سے انسان بچ جائے گا. اس بڑی آزمائش میں اپنے آپ کو قربان کر دیا اللہ کے راہ میں, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی ویسے ہی مدد کی. اللہ نے مدد بھیجا اور آگ کو بھی گلزار بنا دیا. میرے بھائیو, اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے, اللہ پر توکل ہونا چاہیے, تب جا کے ہم کامیابی میں اور اسی طریقے کی آزمائش میں کامیاب ہوں گے, تب جا کے ہم سرخرو ہوں گے. اور اسی طریقے سے دوسری سب سے بڑی آزمائش, مدتوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا ملا تھا بڑھاپے کی عمر میں. اس میں بھی اللہ رب کو خواب دکھا دیے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, لیکن یہاں بھی اتنی بڑی آزمائش آ جانے کے بعد بھی, اتنی بڑی خواب آ جانے کے بعد بھی ذرہ برا چوچرا نہیں کیا. اور یاد رکھیں, جو خواب نبی دیکھتے ہیں, انبیاء دیکھتے ہیں, رسول دیکھتے ہیں, وہ خواب سچے ہوا کرتے ہیں. یعنی جس چیز کا خواب میں حکم دیا جا رہا ہے وہ حقیقی معنی میں پورا کرنے کا آرڈر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پورے اصرار اور جذبے کے ساتھ قربانی کے تیار ہو گئے, اپنے بیٹے کو بھی تیار کر دیا. بیٹے سے بھی کہا تو بیٹا بھی فرماندار کہ فوراً تیار ہو گئے. باپ بیٹے دونوں مکہ مینا میں پہنچ گئے قربانی کے لیے. قد صدقت الرؤیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں, اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے قد صدقت الرؤیا, کہ ابراہیم آج تو نے اپنے خواب کو مکمل کر دیا, آج تو نے اپنے خواب کی تعبیر بالکل سچ کر دکھایا جس طریقے سے تجھے خواب دکھایا گیا. میرے بھائیو, یہ ہے قربانی, جسے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دینا, اپنی جان کو قربان کر دینا. جو بڑھاپے کا سہارا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے تیز چھری اپنے بیٹے کی گردن پر چلا رہے ہیں, لیکن اللہ کا کہنا تھا کہ اے چھری آج تم مت چلنا. تو اللہ کے کہنے کے مطابق کون نہیں کرے گا؟ اللہ کا کہنا تھا, چھری نے اپنا کام بند کر دیا, چھری نہ چلی, اور اللہ رب العالمین نے کہا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. اللہ نے کہا تو نے جو خواب تھا اسے سچ کر دکھایا, لہذا آج تمہارے یہ مینڈا نازل کیا جاتا ہے, اس مینڈے کو ذبح کرو. انا كذلك نجزي المحسنین, اسی طریقے سے محسنین کو, نیک لوگوں کو بتا دیتے ہیں. میرے بھائیوں, تصور کیجئے کیا سما رہا ہوگا اس دن جس دن ایک ماں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار کر کے بھیجا. ایک بیٹے نے اپنے ہاتھ میں چھری, ایک باپ نے اپنے ہاتھوں میں چھری لے کر اپنے بیٹے کی گردن پر چلا رہے ہیں. آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسا کرنے کے لیے. ہمیں ذرا برا کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ہم گوارا نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے بیٹے کو بڑھاپے کے سہارے کو کیسے اس طریقے سے ذبح کر سکتے ہیں؟ اس لیے اگر ہم حقیقی معنی میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, قربانی دینا چاہتے ہیں, تو کم سے کم آج تو, یعنی وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور پر تھا, لیکن ابھی کے دور میں انسانوں کو ذبح کرنا تو یہ حرام ہے, انسانوں کو مارنا قتل کرنا ہر اعتبار سے حرام ہے. لیکن اگر ہمیں ضرورت پڑے اسلام کے لیے جہاد کرنا, اگر ہمیں ضرورت پڑے اپنے نفس سے جہاد کرنا, اگر ہمیں ضرورت پڑے اپنے جان, اپنے مال, اپنے اہل و عیال, ہر چیز کی قربانی دینا, تو ہمیں بھی بغیر کچھ سوچے سمجھے قربان کر دینا ہے. یہ ہے اصل قربانی, یہ ہے اصل اللہ رب العالمین پہ بھروسہ اور توکل. جب تک ہمارے اندر یہ ساری چیزیں نہیں پیدا ہوں گی, ہم حقیقی معنی میں اللہ پر توکل کرنے والے نہیں ہوں گے, اور حقیقی معنی میں قربانی کو نہیں پا سکتے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں تو قربانی کو اخلاص الہیت کے ساتھ, سچی نیت کے ساتھ کریں. اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اس میں یہ نہ ہو کہ ہم فلاں سے زیادہ مہنگا بکرا لے کر آئے, ہمارا بکرا تو بہت زیادہ موٹا تازہ ہے, تمہارا تو بہت ایسا ہے ویسا ہے. اس طریقے تار و تشنیع بالکل ہی بیجا ہے. اس طریقے سے بچنا چاہیے, کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے سورہ حج کے اندر کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ رب صاف انداز میں فرمایا کہ سنو, تمہارا خون نہیں, تمہارے جانوروں کا خون, تمہارے جانوروں کے گوشت, اور اسی طریقے سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں پہنچتی اللہ کے نزدیک. اگر کوئی چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے. کس نیت سے تم ذبح کر رہے ہو؟ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو, کیا اللہ کی رضا کے لیے, اپنے گناہوں کی معافی کے لیے, اجر ثواب کے لیے؟ کس نیت سے ہم قربانی کر رہے ہیں ویسا ہی ہمیں ثواب ملے گا.
اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں رسمی طور پر ہم قربانی کر رہے ہیں، ہر سال قربانی کیا جاتا ہے، قربانی کا مہینہ آتا ہے، قربانی کرنا چاہیے، صرف یہی نیت ہے تو ہمیں صرف یہی نیت کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اگر قربانی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے قربانی نہیں کیا تو پھر فلاں انسان کہے گا دیکھو اتنا مالدار ہوتے ہوئے بھی قربانی نہیں کر رہا ہے، یا پھر اتنا اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اتنا کمزور بکرا کر رہا ہے۔ میرے بھائی اگر اس طریقے کی سوچیں تو پھر بھی ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین واضح اندر میں کہہ دیا ہے تمہارے اعمال جو ہے تمہاری نیتوں پر ڈیپینڈ ہے، تمہاری نیتوں پر منحصر ہے، جیسی تمہاری نیت ہوگی اسی حساب تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں پورا بدلہ دیا جائے، پورا اجر و ثواب دیا جائے، تو ہمیں اپنے نیت کو پاک کرنا ہے، اپنے نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے ہم پورا ثواب حاصل کر پائیں گے۔ جس طریقے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سچی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے بیٹے کو، اور اسی طریقے ضرورت پڑنے پر اپنے بیوی اپنے بیٹوں کو بغیر پانی کی جگہ پر بھیج دیا اور چھوڑ دیا، اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے آپ کو، اپنے پورے اہل و عیال کو، اور جب جس کی بھی ضرورت پڑے قربان کرنے کے تیار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم خود کو تیار کریں، خود کو نمازی بنائیں، اپنے نفس سے جہاد کریں، نفس کو قربانی دے، اپنے اندر روحانیت پیدا کریں، تب جب ہم قربانی کے حقیقی معنی تک پہنچ پائیں گے۔ اپنے اندر اثار و قربانی صحابہ کرام جیسا پیدا کریں۔ صحابہ کرام نے اپنے جانوں کی قربانی دی، اپنے مالوں کی قربانی دی، اپنے جانوں کو نذرانہ اس طریقے سے پیش کر دیا جیسے کہ انہیں نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ نہ دکھتا ہو، جیسے کہ ان کا گھر و بار کوئی چیز نہ ہو، بلکہ انہیں صرف اور صرف اگر کوئی چیز دکھتی تھی وہ نبی علیہ السلام کا فرمان۔ آپ دیکھیں صرف مردوں میں ہی نہیں بلکہ عورتوں میں بھی اس طریقے سے قربانی دینے والی گزری ہوئی ہے کہ اللہ کی پناہ، یعنی ذرہ برابر بھی اپنے جان کی فکر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کس طریقے سے انہیں آزمائش میں ڈالا گیا، انہیں قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن پھر بھی انہیں کہا ہرگز نہیں، اس دین سے کوئی کمپرومائز نہیں، بھلے سے جان چلی جائے قربان ہو جاؤ میں، لیکن اس دین سے کمپرومائز نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، اس طریقے سے انہوں نے قربانی دی۔ حضرت ام حرام بنت ملحان بھی جنگ میں شہید ہو گئی، یعنی بحری جہاز میں سفر کر کے گئی اور اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے کی غرض سے وہاں بھی وہ شہید ہو گئے۔ اس طریقے صحابہ نے، صحابیات نے اپنے جانوں کی قربانی دی۔ صحابہ کرام میں بے انتہا شہداء گزرے ہوئے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر، اور اسی طریقے سے بے شمار صحابہ کرام گزرے ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے اور اس آیت کریمہ کا مصداق بنے ہیں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا فرمان، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری جان، میرے مال اور میرا جینا اور میرا مرنا ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور اسی آیت کے پیش نظر تمام صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانوں کی قربانی دی، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، ذرہ برابر بھی اس بات کی فکر نہیں کی کہ ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا، کیونکہ انہیں اس بات پر توکل اور اعتماد تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہمیں ہمارے بعد ہمارے گھر بار کی حفاظت کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے کیا مطلب ان کے اندر آزمائش کی اس طریقے سے انہیں سہنے کی چھمتا آ گئی تھی اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا، انہیں ذرہ برابر بھی احساس نہ ہوا کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اسے میرے بھائیوں ہم کل قربانی کریں گے تو ہم اپنے اندر، اپنے دلوں کے اندر سے بغض، عداوت، دشمنی، کینہ، کپٹ ہر ایک چیز نکال دیں۔ یہ نہیں کہ ہم صرف جانوروں کو چھری چلائیں، اپنے گناہوں کو چھری چلائیں، اپنے نفس کو چھری چلائیں، اپنے جتنے بھی اپنے اندر بغض ہم رکھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہم نفرتیں پالے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کو ختم کر دیں۔ بغض، عداوت، دشمنی، کینہ، کپٹ ہر ایک چیز سے اپنے دلوں کو پاک کر لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین پاک دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین تقوی کو قبول کرتا ہے۔ ہمارے دلوں میں جیسا تقوی ہوگا ویسا اللہ رب العالمین بدلا دے گا۔ اگر ہمارا دل تقوی سے خالی ہے، اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، تو
تو پھر کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے، تو جس طریقے سے ان کا عمل بیکار تھا ہمارا بھی عمل بیکار ہو جائے گا اگر ہماری نیت سے نہیں ہے، اگر ہمارے ایمان سے نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں جانوروں کے ساتھ ساتھ نفس کی قربانی دیں، جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنے والے بنے۔ اب اور اسی طریقے سے جتنے بھی لوگوں سے ہم بات چیت کرنا بند کیے ہوئے ہیں، جتنے لوگوں سے ہم دشمنی کیے ہوئے ہیں، ان سارے لوگوں سے عید کے دن ملیں، اس سے پہلے ہی ملنے، ان سے معافی تلافی کریں۔ آج یوم عرفہ کا دن ہے جس دن اللہ رب العالمین بے انتہا لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے آج کے دن اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا سکے تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ہم پھر بھی انہیں سارے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ ہم آئے دن خطبوں میں، تقریروں میں، درس میں، دروس میں سنتے رہتے ہیں کہ ان ایام کی کتنی فضیلت ہے، ان 10 دنوں کی کتنی فضیلت ہے۔ سال کے 365 دنوں کے اندر سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر اگر کوئی دن ہے یہ ذی الحجہ کا 10 دن ہے، اور ان دنوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر جو ہے وہ یوم النحر یعنی کہ 10ویں ذی الحجہ کو ہے، اور اس سے پہلے والا دن یعنی کہ 9ویں ذی الحجہ یوم عرفات کا دن ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نجات پا جائیں تو ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنے والے بن جائیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی کہ نماز شرط ہے۔ نماز کو چھوڑ کر ہم قربانی کو کرتے رہے، قربانی کرتے رہے، ذبح کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، فرض چھوڑ کر ہم سنت اور نوافل کی طرف جائیں اور اس طریقے سے فرض کو بے دردی کے ساتھ چھوڑ دیں، یہ بہتر عمل نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو فرض میں بھی اسی طریقے سے، فرض کا بھی اسی طرح پابند بنانا ہوگا جس طریقے سے ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ فرض زیادہ افضل اور اولا ہے۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس استطاعت وہ کرے گا، جس کے پاس استطاعت وہ نہیں کرے گا، اس کے اوپر فرض نہیں ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ جس کے پاس ہو، جس کے پاس اتنا مال کو جانور لا کے ذبح کر سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے، لیکن جس کے پاس جانور نہ ہو تو قربانی نہ کرے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹے تو اسے قربانی کے برابر اجر ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں اور قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نمازی بنائیں، صرف قربانی نہ کریں، صرف جانوروں کو نہ کاٹے، بلکہ اپنے اندر سے گناہوں کو بھی کاٹیں، اپنے اندر سے قطع تعلقی کو بھی ختم کر کے صلہ رحمی کرنے والے بنیں، اور اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے طریقہ کار پر چلنے والے بن جائیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں، کیونکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ دین شریعت پر اسی طریقے سے عمل کریں جس طریقے سے صحابہ کرام نے عمل کیا، اور ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم جب قربانی کرنے جائیں تو اس میں ہم قربانی کے کچھ اہم ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آج لوگ ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز، قربانی کرنے سے پہلے ہمیں چھری تیز کر لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی قربانی کرنے جائے تو پہلے ہی چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لے تاکہ جانوروں کو ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس نہ ہو۔ آج بہت ساری ایسی غلطیاں بہت سارے لوگ ایسا پایا جاتا ہے۔ میں خود کئی جگہ قربانی کرنے گیا ہوں تو میں نے دیکھا قربانی ذبح ہو ہی نہیں رہا ہے، صرف چھری تیز نہ ہونے کی وجہ سے سوچئے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت اہم چیز ہے، ہمیں چھری تیز پہلے سے کر لینی چاہیے تاکہ ذرہ برابر بھی اسے تکلیف محسوس نہ ہو۔ اور یہ اسلام کا شعار ہے، قربانی کرنے کی اجازت تو دیتا ہے لیکن تکلیف بے وجہ تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے فوراً ہی اسے بہت ہی تیز رکھنا چاہیے تاکہ فوراً چلاتے ہی ذبح ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اگر ہم جانور خرید کر لائے تو ہمیں ان 4 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جو حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم اگر جانور خریدنے جائیں تو لے کر آنے کے بعد ہمیں کس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جانوروں کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت پاک ہے اور پاک چیزوں کو، بے عیب چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اور بے عیب کیا ہے؟ 4 بڑی بڑی عیب کو بتایا گیا کہ وہ 4 عیب نہیں ہونی چاہیے جانوروں کے اندر، ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ اگر وہ 4 چیزیں ہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے چیز جانوروں کا کانا پن ہونا ہے، انہیں اس کا کانا پن ظاہر ہو، ظاہری طرف سے دکھائی نہ دیتا ہو، اندھا پن ظاہر ہو۔ اسی طریقے سے جانوروں کا صاف لنگڑا پن
اگر جانور لنگڑا کے چلتا ہے اور دیکھ کر سمجھ آ جائے کہ جانور لنگڑا کے چل رہا ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرا بکرا لے کر آئے یا پھر پہلے سے اس کی کوئی تیاری کر کے رکھیں. اور اسی طریقے سے تیسری جو کہ بے عیب جانور کو بنا دیتی ہے ان میں سے بیمار جانور, ایسا بیمار جانور جس کو دیکھ کر ہی سمجھ آ جائے کہ یہ بیمار جانور ہے. اور چوتھی چیز ایسا لاغر کمزور اور اتنا کمزور جانور جس کا اوپر سے ہی دیکھ کر گودا نظر آتا ہو, اتنا پتلا اور کمزور جانور ہو کہ اوپر سے ہی سمجھ آتا ہو کہ کتنا کمزور ہے, کتنا دبلا پتلا ہے. تو لہٰذا ہمیں کیا کریں, ان چار چیزوں سے ہمارا جانور پاک ہونا چاہیے, تب جا کر ہماری قربانی قبول ہوگی. اور قربانی میں اصل چیز ہے عمدہ ہونا, عمدہ اور پاکیزہ ہونا. اور ایک اہم چیز پاکیزہ میں یہ چیز یہ آتی ہے کہ ہم اگر اپنے جانور خریدتے ہیں تو ہمیں اپنے پاک مال میں سے جانور کو خریدنا ہے. یہ نہیں کہ ہم چاہے جو مال چاہے جس مال سے جانور خرید لیں, ہم حرام کے مال, ہمارے مالوں میں بہت ساری چیزیں ہیں یا پھر بینکوں سے نکلے ہوا انٹرسٹ بھی ہمارے مال میں موجود ہے, ان ساری چیزوں سے ملا کر ہم جانور خریدیں تو میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم جانور خریدتے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے, تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے. اور ہم اس میں بھی حرام ملا دیں تو پھر میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں اور اپنے قربانی کو پوری سنت طریقے سے کریں. اور سنت طریقے میں ہم اگر لمبی دعا نہیں جانتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر ہی ہمارے لیے کافی ہے. اور ایک مشہور دعا انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا, اگر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں یہ بھی دعا درست ہے, ضعیف بعض دعا ضعیف بھی کہا لیکن علامہ البانی نے اور دیگر شواہد سے یہ حسن درجے تک پہنچتی ہے. لہذا اگر کوئی یہ دعا پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے. اور اسی طرح اللہم تقبل من فلاں, یہ دعا بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. یعنی کہ اللہم تقبل من, پھر اس کے بعد نام لے کے, پھر اس کے بعد پوری دعا پڑھے, پھر بسم اللہ کر کے ذبح کر دے. یعنی کہ جو بھی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تمام دعا میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ہمیں کوئی دعا نہیں یاد ہے تو ہم سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہم بہت لمبی لمبی دعائیں پڑھیں. اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانور جب پٹک دیا گیا پھر اس کے بعد سے دعا پڑھنا شروع کرتے ہیں, ہاتھ میں چھری لی ہوئی, پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں. پہلے سے جب پٹکنے والا ہو جانور تب پہلے سے دعا پڑھ لے, پھر اس کے بعد جب پٹکا جائے فوراً بسم اللہ اللہ کہہ کے ذبح کر دے. یعنی ذرہ بھر بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے جانور کو. ان ساری چیزوں کو خیال رکھے اور اپنے دلوں کو پاک رکھے, اپنی نیتوں کو درست رکھے. اور ابراہیم علیہ السلام سے جو درس ہمیں ملتا ہے, جو سبق ہمیں ملتا ہے, ان کو اپنے ذہنوں میں بیٹھا لے اور اس قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی جانی مالی اور اسی طریقے سے ہر وہ چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. اور اسی طریقے سے گناہوں کو چھوڑ کر یہ بڑی قربانی دیں, اپنے آپ کو نمازی بنا کر اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر یہ قربانی دیں. میرے بھائی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ رب العالمین بڑا اجر رکھا ہے. لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمارے قربانی کو قبول کرنا, اللہ تو ہمیں برائیوں سے بچا, اللہ تو ہمارے نیتوں کو پاک کر دے, اللہ تو ہم سب کو جب اس دنیا کا طرح اسلام پر زندہ رکھ اور ہمیں خاتمہ ہو کر میں توحید پر ہو. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.